ہمارے ارد گرد ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی اور تکلیف کا شکار ہے، پر اس ٹینشن کا پرسن ٹو پرسن سٹیٹس ڈفر کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ 100% اور وداؤٹ سٹریس لائف کسی کی ہوگی تو وہ صرف کتابی باتیں ہیں۔ ہمارے تو نبیوں پیغمبروں نے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کیں، جبکہ ان میں سے بہت کو تو جنت کی بشارت دنیا میں ہی مل چکی تھی، لیکن رب کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر۔ تو آج بہت کارآمد سبق یا وظیفہ شیئر کروں گی جو ہر دکھ اور پریشانی کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں توفتاً ہدیتاً پیش کیا جائے تو ڈیفینیٹلی رب نزدیک سے سنے گا۔ So without skipping, let's dig into the video. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with another video. I hope you all are good. I'm also fine. Alhamdulillah. ظاہری طور پر کسی کی لائف کو دیکھ کر یہ جج کر لینا کہ فلاں شخص کتنا خوش ہے، اسے زندگی کی ہر آسائش میسر ہے، کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اونچے عہدے پر فائز ہے، کسی نے بزنس میں اپنا نام پیدا کر لیا، کسی کے پاس اچھا گھر، گاڑی، بینک بیلنس ہے، تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹوں سے نوازا، کسی کو خوبصورت بنایا تو کسی کو نارمل شکل کا۔ لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے نا تو 100% پرفیکشن کسی کے پاس نہیں۔ اگر کسی کے پاس اچھا گھر ہے تو وہ اولاد سے محروم ہے، اگر کسی کی اچھی شکل ہے تو تعلیم کے لحاظ سے 0، کسی کے چہرے کی ظاہری مسکراہٹ اس کے دل کا حال بیان نہیں کرتی۔ ہر انسان اپنے اندر ایک بڑا سوچوں اور پریشانیوں کا سمندر لیے پھرتا ہے، لیکن ڈھنڈورا کوئی پیٹتا ہے اپنے دکھ اور حاجات کا، اور جو کوئی ایسا کرتا ہے نا اسے لگتا ہے کہ دنیا میں دکھی صرف وہی ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ انفیکٹ یہ صرف انسانی وہم اور گمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی قابلیت، استطاعت اور ہاں سب سے بڑھ کر اس کی نیت کے حساب سے نوازتا ہے۔ آزمائش اسی کے حصے میں آتی ہے جو اس کو کاٹنے کی اہلیت رکھتا ہے، اور جو بڑی آزمائش سے گزرتا ہے اس کی تکلیف اور صبر کا پھل بھی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی میٹھا، بڑا اور خوشنما دیتے ہیں۔ بس انسان کی سوچ اور عقل اس کا اندازہ لگانے سے قاصر ہے۔ جتنی آپ کی ذات میں نرمی، ٹھہراؤ، صبر، قناعت، خلوص، رحم دلی، ہمدردی، ایثار، قربانی، غصے پر قابو، زندہ دلی، صدقات، خیرات، تقویٰ، عفو و درگزر جیسی کوالٹیز ہوں گی نا، اتنا ہی پریشانی اور غم آپ سے دور رہیں گے۔ سارے سال میں اللہ تعالیٰ نے 30 دن رمضان کے اسی غرض سے فرض کیے تاکہ یہ سب خوبیاں ہم اپنے اندر لانے کی پریکٹس کر سکیں، ورنہ تو گزرا ہوا ہر دن، مہینہ اور ہر سال اسی طرح گزر جاتے ہیں انہی عادات اور برائیوں کے ساتھ جو نارمل زندگی میں ہم نے اپنائی ہوتی ہیں، اور شیطان کو سارا سال کھلا چھوڑ کر اس ایک مہینے میں قید کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ کیوں؟ تاکہ وہ ہمیں کسی برائی کی طرف مائل نہ کر سکے۔ مثال کے طور پر اگر ہم روزے کی حالت میں ہیں اور جھوٹ بولنا ہو تو ہمارا ضمیر ہمیں ایک دفعہ ضرور جھنجھوڑے گا کہ یار نہیں، جھوٹ نہیں بولنا۔ مخصوص وقت کے لیے ہم صرف کھانا پینا ہی کنٹرول نہیں کرتے، انفیکٹ ہر شخص برائی سے بھی دور اور پاک رہنے کی پوری کوشش کرتا ہے تاکہ ہمارا روزہ اور ہماری باتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول اور مقبول ہو جائیں۔ ورنہ آپ بتائیں، سارا سال ایسے ہی گزار کر صرف ایک مہینے کے لیے ہم خود کو ایک خاص حد تک کے اندر محدود کیوں کر لیتے ہیں؟ عبادتوں کا اہتمام ضرورت سے زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ صرف اسی لیے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال موقع دیتا ہے کہ اے آدم ذات کر لے اپنی اصلاح، یہ 30 دن تیری ذات میں ایک مثبت بدلاؤ لانے کے لیے کافی ہیں۔ ان 30 دنوں کی پریکٹس سے باقی کا سارا سال جو تیری شخصیت کو ایسے بنا دیں گے جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت جس کو حاصل ہوگی، اور تو جنت کی خواہش نہیں بلکہ حقیقی معنی میں جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں صرف جھوٹ، چوری، بھوک، پیاس اور ہر بری عادت سے گریز کا حکم دے کر ہماری اصلاح نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر عشرے کی ایک خاص سگنیچر دعا بتا دی، اور اگر غور کیا جائے تو ہر عشرے کی دعا انسان کی فلاح اور نجات کا ذریعہ ہی ہے۔ پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کا طلبگار ہوتا ہے انسان کہ یا اللہ بدنی عبادت قبول کرتے ہوئے اپنی رحمت نازل فرما۔ پھر دوسرے عشرے میں انسان کو اپنے کیے ہوئے گناہوں سے مغفرت مانگنے کا موقع فراہم کیا، کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے، اور اگر شیطان انسان سے غلطی اور برائی کرانے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت مانگنے کے لیے 10 دن عطا کر دیتا ہے کہ خوب اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا کا ورد کر لو، مانگ لو معافی اپنے گناہوں کی۔ پھر تیسرے عشرے میں مزید گناہوں کی سزا کے نتیجے میں بھگتنے کے لیے دوزخ کی آگ سے نجات کے بچاؤ کی دعا نازل فرما دی تاکہ بدترین انجام سے نجات کا ذریعہ بن سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی مخلوق پر قدم قدم پر رہنمائی کے ساتھ بچاؤ کا راستہ اور طریقہ بھی بتا دیا۔
اور روزہ اٹ سیلف انسان کے لیے ایک ڈھال بنا دیا، وہ ڈھال جو تلوار کے زخم سے انسان کا بچاؤ کرتی ہے۔ اسی طرح روزہ انسان کو گناہوں کی سزا کے طور پر ملنے والی سزاؤں سے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن شرط وہی ہے نا کہ خود کو دوسروں سے کمتر یا ابتر کی ریس میں شامل کرنے کی بجائے آخرت کے سامان کی تیاری کریں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ دنیا کی زندگی موت کے بعد کی ابدی اور لافانی زندگی کے مقابلے میں پلک جھپکتے ہی گزر جانی ہے۔ اس لیے سرو کے درخت سے متاثر ہونے کی بجائے پھلوں سے لدے ہوئے جھکے ہوئے درخت کی مانند ہو جائیں، کیونکہ سرو کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھانی پڑتی ہے، جبکہ پھلدار درخت کو دیکھنے کے لیے نظریں زمین کی طرف جائیں گی، اور یہی صفت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت اور محبوب ہے۔ دوسروں کو خود سے افضل یا ابتر سمجھنے کی بجائے خود میں ایسی کوالٹیز اور اوصاف پیدا کریں کہ آپ دوسروں پر نہیں بلکہ دوسرے آپ کی ذات پر رشک کریں اور آپ جیسا بننے کی خواہش دل میں رکھیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ کے دیے گئے اس رمضان کے بابرکت مہینے کو اللہ تعالیٰ کا قیمتی تحفہ سمجھ کر خوب ڈھیر ساری عبادتیں اور دعائیں کریں، نماز، قرآن، تلاوت، خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کوئی مخصوص دعا کسی خاص گنتی میں کرنے کی بجائے لا تعداد مرتبہ پہلے 10 دن یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کریں، اگلے 10 دنوں میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور آخری 10 دنوں میں اللہم اجرنی من النار۔ اتنا ورد کریں کہ اگر آپ کی زبان پر یہ الفاظ نہ ہونا اور آپ کسی کام میں مصروف ہوں، پھر بھی آپ کا دماغ اور آپ کا ذہن ان دعاؤں کا ورد کر رہا ہو۔ آخری طاق راتوں میں رات جاگ کر عبادت کا اہتمام کریں۔ استطاعت اور طاقت والے لوگ اعتکاف کی منزل طے کریں، تو کوئی شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے کوئی خاص وقت، جگہ یا تعداد مختص نہیں، بلکہ اس کا ذکر لا تعداد، بے شمار اور بے حساب ہے، اور اگر ہم بھی اس کی ان گنت رحمتوں اور برکتوں سے خود کو مستفید کرنا چاہتے ہیں نا، اپنے دکھ، درد، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، بیمار شفا چاہتے ہیں، کمزور صحت و توانائی چاہتے ہیں، بیکار روزگار چاہتے ہیں، بے چین لوگ دل کا سکون چاہتے ہیں، رنج و علم سے پاک زندگی کے خواہش مند ہیں، تو دل میں پکا عہد کر لیں، رمضان کے اس بابرکت مہینے کی رحمتیں اور فضیلتیں سمیٹ لیں، کھانے پینے، خریداری کا اہتمام کم سے کم، اور عبادات اور خیرات کا سلسلہ زیادہ سے زیادہ کر دیں، تو کوئی شک نہیں کہ بحیثیت مسلمان ہم دنیا کے ہر شخص، قوم، رنگ، نسل، حسب نسب سے بالاتر ایک اعلیٰ مقام اور عہدہ حاصل کرنے میں انشاءاللہ العزیز ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ So this was all for today. I hope you will like it. See you in the next video. Take good care of yourself. Stay fit, stay healthy, and Allah Hafiz.